بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج تو تقریباً 2-3 دن سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پوری قوم اپنی اختلافات بلا کے پاکستان کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے جتنی بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت تھی، ہمیشہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کا رول ادا کیا ہے. ہم نے اپنی جو کنسرن تھی، ایشوز تھی، اس کو پش ڈال کے قومی یکجہتی کے لیے ہم 2 قدم آگے بڑھے. اسپیکر صاحب، آپ کو پتا ہے ریزولوشن آیا، وہ ریزولوشن جس طرح فارن منسٹری یا جس طرح حکومت چاہ رہی تھی، ہم نے اس کے مطابق ریزولوشن پاس کیا. پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے سارے ایم این ایز، ہم اڈیارہ جیل گئے ایک لافل ملاقات کے لیے. خان صاحب کی بہنیں ادھر ملاقات کرنی تھی، وہاں بدتمیزی ہوئی. وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہم نے ڈسکس بھی کیا آپ کے سامنے کہ ہماری چیف وپ کے ساتھ کیا ہوا. اس کے باوجود جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے اپنا غصہ، اپنا احتجاج مؤخر کیا اور پرائم منسٹر کو کھل کے ایک قومی ایجنڈے پہ بات کرنے کا موقع دیا. ہم نے کوئی ایسا موقع نہیں ہونے دیا کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستانی قوم تقسیم ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ یکجہتی ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ ہم اس پہ پشیمان بھی نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم 2 قدم آگے بھی بڑھیں گے اور ہمیں کسی کے اوپر لحاظ ملاحظہ نہیں ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں حکومت کی رویہ کہ جسی دن عملہ ہوتا ہے اسی دن ملٹری کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور ملٹری کورٹ میں سویلین کی ٹرائل کسی طور پر آئین کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتی. آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملتا، آپ کو وہ موقع نہیں ملتا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اس کے باوجود اس دن یہ فیصلہ آتا ہے جس دن قومی یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. آپ کے آفس میں اسپیکر صاحب نے کمٹمنٹ کی، لا منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ عمران خان کے ساتھ کورٹ کے آرڈر کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی. آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ بیٹھے تھے، اسپیکر صاحب بیٹھے تھے، آپ اس بات کے گواہ ہیں. یہ کمٹمنٹ ہوئی، لا منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کی. ہم نے صرف مطالبہ یہ نہیں کیا کہ ہم نے کہا لافل، یعنی جو کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں اور جو جیل مینول کے مطابق ہے اس کے مطابق ملاقات کی جو ہے نا اپروول دی جائے اور ہمیں ہارڈنس پہ نہ رکھی جائے. آپ نے کل دیکھ لیا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سب سے سینئر پوزیشن ہوتا ہے، اس کے پاس کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود اس کو ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا. حالانکہ یہ ذمہ داری زیادہ ذمہ داری یہ حکومت کے اوپر آتی ہے کہ وہ قومی یکجہتی کے لیے ماحول بنائیں. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، کیا حکومت اپنا حصہ ادا کر رہی ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے تو ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن حکومت نے قومی یکجہتی کو پارا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ملٹری کورٹس اس کا ایک مثال ہے. جو آپ کے آفس میں لا منسٹر نے کمٹمنٹ کی تھی کہ لافل ملاقاتیں ہوگی، وہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کی مثال ہے. اور سب سے بڑا مثال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت
جو ہمارے ورکرز ہیں لاہور میں اور وہاں اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، آج بھی اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. تو مجھے بتائے کہ کیا مطلب یہ لوگ قانون سے بالا تر، یہ قومی یکجہتی کو سبوتاج کر کے کیا یہ اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اور بالکل یہ اس وقت حالت جنگ ہے، حالت جنگ میں یہ اس قسم کا رویہ رکھ رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو عمران خان کی دشمنی، طارق صاحب کے ساتھ دشمنی سے کوئی فرصت نہیں ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول پارٹی، عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے. وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، وہ جہاں کنفائنڈ ہے وہ تو ٹارگیٹڈ جگہ ہے، وہ پتہ ہے کہ کدھر ہے. خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اللہ نہ کرے، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ماحول میں اگر آپ کو بھی یہ جیتی چاہتے ہو تو عمران خان کو رہا کرو، اس کے خلاف جھوٹی مقدمات واپس لے لو، اور ہم یہ پوری پاکستانی قوم، یہ بھارت کو میسج کرے گا کہ پاکستان کا بچہ پاکستان کی دفاع کے لیے لڑے گا. لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے آپ اس میں ناکام ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا جب ہمارا موقع تھا تو ہم نے سب کو بلایا، اس پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیٹنگ کی، اس جوائنٹ سیٹنگ میں پالیسی بنائی، اور اس پالیسی کے مطابق ہم نے جو جواب دیا ابھی تک وہ انڈیا کو یاد ہوگا. ابھی نندن کا جو ہم نے اس کو جو کپ کے چائے پلائے ہیں وہ ابھی تک اس کے یادیں اس کے ساتھ ہوں گی. ہم نے قومی یکجہتی پیدا کی، ہم نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا. لیکن آج یہ حال ہے کہ اس کے باوجود کہ حالت جنگ میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے خلاف کریک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے خلاف جو ہے نا جو فیصلے آ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی فیصلے کرو تاکہ اس کو دباؤ میں لایا جا سکے، اس کو جو ہے نا یہ دکھا سکے کہ دیکھو، اس کو پریشرائز کر سکے. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں کسی دباؤ کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے لیے آخری حد تک جائیں گے، یہ کسی کا لحاظ نہیں ہے. ہم اپنے ملک کو ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں دے کہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرے. شکریہ. رانا تنویر صاحب. تھینک یو سر. ہاؤس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے ٹائم دیا، لیکن جو ہاؤس میں انڈیا کے اس جو اگریشن اس نے کیا ہے پاکستان کے خلاف، اور ایک ایسا بہانہ بنایا جو خود ساختہ تھا واقعہ، اور اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا جس کو پہلگام واقعہ کہتے ہیں. وہاں پہ کچھ کیجویلٹیز ہوئیں جس کو دہشت گردی کا نام دیا گیا. دہشت گردی وہاں پہ جس طرح کا ہندوستان نے ماحول پیدا کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو 370A آرٹیکل کا جو اس نے امینڈمنٹ کر کے ڈرامہ رچایا، نیکس کیا مقبوضہ کشمیر کو،